الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا اللہ ہی کے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں، زیر حکم ہیں. اور وہی ہے اول یعنی پہلے بنانے والا، وہی دوبارہ بنائے گا. اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا اللہ ہی بنانے والا ہے. دنیا میں وقت گزار کے جو مدت مقرر اللہ کی طرف سے ہے، جو کوئی واپس جائے گا اس کو دوبارہ اللہ بنائے گا. بھلے اس کا جسم سلامت رہا یا نہیں رہا، اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل
نہیں ہے، بلکہ سمجھ والا کہہ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے آسانی سے کہ دوبارہ بنانا تو آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی طرح کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اس حوالے سے یہ جانتے مانتے ہیں، قیامت جہاں سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی بار سور پھونکیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب کچھ دوبارہ بن جائے گا۔ مخلوق کی ابتدا آہستگی سے ہوئی تھی، لیکن اعادہ یعنی دوبارہ جو کچھ ہوگا وہ اچانک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں رہ کر مشکلات میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی بہت سی چیزیں نظر سے گزرتی ہیں، حیران ہوتے ہیں، مگر انسان بناتا ہے تو پہلے سانچہ، ڈائی، کوئی نقشہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ عالم خلق اور عالم امر دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ وہ کچھ چیزوں کے لیے اس نے مقدار مقرر کر دی، زمانہ مقرر کر دیا، مگر اس کی شان یہ ہے، وہ فرماتا ہے کن ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ اس پر کوئی شے مشکل نہیں، بلکہ یہ اس قانون کا بیان ہے جس کا مخلوق کو تجربہ ہے کہ مخلوق پر پہلے سے ایجاد مشکل ہوتی ہے، مگر اعادہ دہرانا آسان ہوتا ہے۔ مگر دھیان دو، عقل والے ہو تو یہ تو مانتے ہو کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ یہ کیسے تم کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے کیا کچھ کر رہا ہے، اس عقل سے اس کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالی جس نے ساری کائنات بنی، کوئی نمونہ، کوئی سانچہ، کوئی ڈائی، کوئی نقشہ، کوئی فارمولہ نہیں، مگر اللہ نے بنایا، تو اس کے لیے دوبارہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو منکر ہیں اس بات کے کہ اللہ دوبارہ نہیں بنائے گا، ان کے ایمان میں یہ چیز نہیں ہے، مگر ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانے میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ اللہ کی نشانیوں کا بیان سن چکے، اس نے کس کس طرح ہمیں پہچان کرائی ہے۔ صنعت بنانا، صانع بنانے والا، یہ ساری کائنات اللہ تعالی کی صنعت ہے، اسی کا کارخانہ قدرت ہے۔
مجھے اگر کوئی کہے تو میں اس سے پوچھوں، یہ بتاؤ مخلوق کتنی قسم کی ہے؟ تو ابھی تک تو لوگ مخلوق کو شمار بھی نہیں کر سکے۔ کس کس مخلوق میں کیا کیا ہے وہ اس کی تفصیل بھی نہیں جان سکے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکے، تو پھر اللہ کی ذات پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی صفات کتنی ہیں، اس کی قدرت کتنی ہے، ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ دنیا کے لیے ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک ایک کسی کی انگلی نہیں، بال نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ دوبارہ بنا دے گا۔ اس کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں، اس بات پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالی جس کے لیے مہربانی فرما دے، اس کے لیے کائنات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، چیزوں کی حقیقت ان کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر منکر کے لیے، آج لوگ کہتے ہیں عقل سے خدا کو ناپ لیں، عقل سے کتنی چیزیں آپ جان لیتے ہیں، یہ تو تھوڑی سی مشکل آ جائے تو عقل ہانپنے لگ جاتی ہے، کانپنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی معقولات سے بلند ہے، ہمارے حواس کی رسائی ایک حد تک ہے، محسوسات تک ہے، اس سے آگے حواس بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے حواس سے، ہماری عقل سے ماوراء بلند ہے۔ ہم اس کے لیے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جسم جسمانیات سے بھی پاک ہے، مکان مکانیات سے بھی پاک ہے۔ وہ کتنی قدرت والا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی چیز کسی طرح کبھی بھی مشکل نہیں ہو سکتی۔ ہماری عقلیں عاجز آ سکتی ہیں، مگر اللہ کی قدرت عاجز نہیں آ سکتی۔ ایک انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ اس کا ظاہر اور اس کے اندر کیا کچھ رب نے بنایا ہے، کیسے نظام چل رہا ہے، بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، زمین میں کیا کیا کچھ ہے، یہ سب کارخانہ قدرت اللہ تعالی کا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات میں شبہ کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی قادر و قدیر، حیران کر دینے والا، انسان کی عقل اس کی قدرت کو پوری طرح پا سکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی کہاوت وہ بھی سنا رہا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟
فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم، تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، تو تم سب اس میں برابر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ مثل میں اور مثل میں زیر زبر آ جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ لیس کمثلہ میم کے زیر کے ساتھ، مثل نورہ میم کے زبر کے ساتھ، جب حرکت بدلے گی تو معنی بھی بدلے گا۔ مثل نورہ میں رب تعالی کے نور کی تمثیل ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ مشرکین سے خطاب ہے جو اپنے جھوٹے معبودوں کو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مانتے تھے۔ بندگی اور شرکت اس کو وہ جمع کرتے تھے۔ شرک کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کسی بندے کو رب کے برابر مانا جائے، اس طرح کہ اس کی اولاد مانی جائے، یا رب کو اس کا حاجت مند مانا جائے۔ بغیر برابری کے عقیدے کے شرک ممکن نہیں۔ دھیان سے سنیں، آپ نے حاجیوں سے، زائروں سے تلبیہ سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ نے یہ بات سنی؟ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی کسی طرح شریک نہیں ہے۔ مثال بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، اس کو واضح ہو جاتی ہے۔ کہاوت سے دوسروں کو عبرت بھی ہوتی ہے۔ کہاوت ہر وہ بات قول جو دوسرے کے مشابہ ہو، ایک کے ذکر سے دوسرے کو ظاہر کیا جا سکے سمجھانے کے لیے۔ حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں یہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کی پوجا کے باوجود حج بھی کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حل لکم، کیا تمہارا کوئی ہے؟ مما ملکت ایمانکم، کیا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گمراہ کو ہدایت دے دے۔ ہدایت کا خالق کون ہے؟ اونچی کہیے گا۔ ہدایت کو عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ تمہارا کوئی ہے جن کے تم مالک ہو اپنے غلاموں کنیزوں میں سے،
غلاموں اور کنیزوں کے شریکوں میں سے کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اموال میں سے، مال میں سے، اسباب میں سے، تو بتاؤ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی شرکت پہ راضی ہو؟ بتاؤ، چیزیں تو ہم نے دی ہیں تمہیں سب کچھ، مگر تم کسی اور کی شرکت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ بتاؤ، کیا وہ اور تم اپنے مملوکہ یعنی جس کے تم مالک ہو، جو ہمارے دیے ہوئے ہیں، برابر ہو سکتے ہو؟ جیسے تم ان میں تصرف کرتے ہو ویسے وہ بھی کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ایک انسان کو بتا دیا گیا کہ تم اس بات کو پہلے اچھی طرح جان لو، یہ جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیتے ہو یا مظاہر قدرت کو تم عبادت کے لائق مان لیتے ہو، تو جان لو اللہ تعالی شریکوں سے پاک۔ واضح فرما دیا، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا۔ تمہاری سوچ، تمہارے گمان، تمہارے پیمانے، تم جس طرح بھی چیزوں کو ناپتے پہچانتے ہو، سنو، یہ رب نے عقل دی ہے تمہیں، تم اس عقل سے، صرف عقل سے یہ کائنات کو دیکھو اور پہچانو یہ سب کچھ بنانے والی ذات کون سی ہے۔ اللہ کو پہچانو، اپنے جسم پہ غور کر لو، اپنی ساخت بناوٹ پہ غور کرو، تمہیں ماننا پڑے گا کوئی ہے، خالق ہے بنانے والا، اور وہ کیسا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مشرکین عرب کے رہنے والے جو مشرک لوگ تھے، وہ جن کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی، چیزوں کی، اپنے معبودوں کی، رب تعالی پر دھونس اور زور مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ شاید ان سے ڈرتا ہے، اگر یہ بگڑ گئے تو میری دنیا نہیں چلے گی، میری سلطنت نہیں چلے گی۔ اس لیے یہاں خوف کا ذکر فرمایا، اس دھونس کی آپ سمجھتے ہیں کسی پہ دباؤ۔ اللہ تعالی کسی کا کسی طرح محتاج یا پابند نہیں۔ پہلی بات، اللہ کے حضور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ رہی بات دھونس کی، تو اللہ تعالی پر کسی کا زور، دباؤ، اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ مشرکوں کا عقیدہ تھا، آج اگر یہ کوئی کہے کہ وہ مشرک جس طرح اپنے بتوں کو مانتے تھے، تم لوگ اس طرح نبی ولی کو مانتے ہو، تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے۔ پوجا کہیں، عبادت کہیں، پرستش کہیں، ورشپ کہیں، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لا الہ۔ لا کا مطلب نہیں، الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق،
کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ جتنے جھوٹے معبود ہیں پہلے ہم ان کا انکار کرتے ہیں، الا مگر اللہ، اللہ کو ماننے سے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی ہم نفی کر دیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ پہلی بات، مشرکین جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے، ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی کرتے نہیں۔ دو بنیادی فرق یاد کرنے ہیں۔ نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی جز ٹکڑا ہے، نہ کوئی اس کی طرح ہے، اس کے مثل ہے، یہ بھی واضح بات ہے۔ وہ جس کو بھی اللہ کا شریک مانتے تھے اس کے لیے ان کا خیال تھا کہ یہ خود طاقت والے ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ ہم کسی نبی ولی کے لیے ایسی کوئی بات مانتے نہیں، ہم نبی ولی کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بنیادی کہ جس کسی میں کوئی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کسی کے پاس اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اللہ آنکھیں نہ دے ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کان نہ دے ہم سن نہیں سکتے، آنکھ دے اس میں دیکھنے کی طاقت نہ دے ہم دیکھ سکتے نہیں۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، جتنی اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے اتنی ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی ہر قوت کسی کے قبضہ و اختیار کنٹرول میں نہیں ہے۔ مخلوق کی ہر طاقت اللہ کے قبضہ و اختیار کنٹرول میں ہے۔ واضح بات ہے۔ میں فرق آپ کو صرف سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ آج ہم پر جو لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، بنیادی فرق بتا رہا ہوں، اتنے فرق ہونے پر برابری کا کوئی خیال آئے گا؟ جب برابری نہیں ہوگی تو شرک بھی نہیں ہوگا۔ ہم نبی ولی میں وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہو یا وفات پا جائے، ہم کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کے مثل اس جیسا نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ شان والے ہیں، ان کو کمال اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا کمال عطائی کہلاتا ہے۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے۔ اللہ کے کسی کمال کی کوئی ابتدا انتہا نہیں، بندے کے کمال کی ابتدا انتہا ہے، اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ فرق ہو گئے، پتہ کیا چل گیا کہ ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے جیسا ان مشرکوں کا تھا۔ پھر ہمیں ان کی طرح مشرک کہنے والے ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مثلا مجھے یہ بتائیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ جتنی چیزیں کھانے کی رب نے بنائی ہیں ان میں اثر ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ ان چیزوں سے آپ کے بارے میں جو بھی آپ کے خیالات، جتنی معلومات ہیں، فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، یہ اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رب تعالی ہی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
تو اللہ کا عطا کیا ہوا ماننا کیا غلط ہوگا؟ اونچی نہیں۔ ہاں یہ مانیں کہ جیسا یہ بندہ ہے یہ خود سے کمال والا، یہ چیز خود سے کمال والی، یہ اللہ کی عطا کے بغیر کمال والی، ایسا عقیدہ رکھیں تو یہ شرک ہے، اور ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ کسی پتھر میں کوئی تاثیر، کسی غذا میں کوئی تاثیر رکھی ہے تو رب نے رکھی ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں میں اگر تاثیر رکھتا ہے تو اپنے بندوں میں بھی تاثیر رکھتا ہے۔ آواز میں اثر ہو، کسی کی نگاہ میں اثر ہو تو رکھنے والا کون ہے؟ نظر لگنا آپ کے ہاں بڑا مشہور ہے، نظر لگ گئی۔ حدیث شریف میں بیان موجود ہے، قرآن سے ثابت ہے نظر کا لگنا۔ نظر اپنی بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی لگ سکتی ہے، برے لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے، اچھی نظر بھی اور بری نظر۔ یہ بری نظر کتنی خطرناک ہوتی ہے، یہ انسان کو قبر میں پہنچا دے، جانور کو ہنڈیا میں پہنچا دے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جب کہا سارے اکٹھے جا رہے ہو تو ایک دروازے سے نہیں جانا، 10 کے 10 الگ الگ دروازوں سے جانا۔ کیا مطلب؟ اکٹھے جوان ایک جگہ سے گزرو گے نظر لگ جائے گی۔ تو نظر لگتی ہے، اپنی بھی لگ جاتی ہے، بہت زیادہ آئینہ دیکھیں، اپنے آپ کو بار بار دیکھیں، اپنی بھی لگ جاتی ہے، بچوں کی لگ جائے گی، ماں باپ کی لگ جائے گی۔ ہمیں کہا گیا کہ لباس پہنیں یا اتاریں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس پہنو یا اتارو تو کیا پڑھو؟ جن بھی ہوتے ہیں نظر لگانے والے، دوسری مخلوق بھی ہوتی ہے، کپڑے اتارنے پر بھی بسم اللہ پڑھو۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو، پھر آپ کو بری نظر نہیں لگتی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں برہنہ ہو کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ شیطان کی بھی جنوں کی انسانوں میں نظر لگتی ہے، تو آپ اس کا اثر مانتے ہو، نظر کا اثر مانتے ہو۔ تو جس طرح نظر برا اثر لگاتی ہے، اچھوں کی نظر اچھا اثر بھی۔ کوئی اللہ والا آپ کو دیکھ لے، روحانی نظر سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کا دیکھنا ایک جیسا نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں ربانی اثر ہوتا ہے۔ تو اثرات آپ مانتے ہو چیزوں کے، غذاؤں کے، موسم کے، ان سب میں اللہ اثر رکھے تو کیا اپنے نبی ولی میں نہیں رکھ سکتا؟ اب قرآن سے ثابت ہے، معجزات کا بیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی تھی، اللہ نے فرمایا زمین پر ڈالو، وہ سانپ بن جاتا، پکڑتے ہیں پھر لاٹھی کی لاٹھی، قرآن میں بیان۔ وہ پتھر پر اس کی ضرب لگاتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے، قرآن سے ثابت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت پلک جھپکنے میں لے آتا ہے، قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو آج کوئی اگر جادو اور کرامت کو ایک جیسا کہے تو کیا مان لو گے؟ جادو اور چیز ہے، ولی کی کرامت اور چیز ہے، نبی کا معجزہ اور چیز ہے۔ مگر انہوں نے نہیں ماننا۔ میں پوچھتا ہوں، اے انسان، تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو اس کا استعمال کر کے کیا کچھ کرتا ہے؟ کتنی چیزیں بناتے ہو،
گاڑیاں چلا رہے ہو، جہاز بنا رہے ہو، کیا کیا ایجادات کی ہیں اس انسان نے۔ انسان کے کمالات عقل کے تابع ہیں کہ اس کو عقل ملی ہے، اسی سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو خاص کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کی عقل میں بھی خاصیتیں ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا لفظوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آپ کسی کو برا لفظ کہیں اس کا خون کھول جاتا ہے، تو جس طرح لفظ کا اثر برائی میں ہوا ہے اچھائی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ تعریف کریں وہ خوش ہو جاتا ہے، آپ برائی کریں وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اثر ہے یا نہیں ہے؟ تو جن کی زبان پر خود رب بولتا ہے ان میں کتنا اثر ہوگا؟ تو یہ شرک کے فتوے لگانے والے حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے اللہ تعالی ہے عطا کرنے والا، تو وہ لوگ بظاہر ان کو بتایا گیا یہ تمہارے غلام ہیں، تمہاری خادمائیں ہیں، جن کے تم مالک بنے پھرتے ہو، اپنے آپ کو مالک کہتے ہو، کیا ہے کوئی تمہارا؟ مگر تم ان میں بھی شرکت برابری برداشت نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے لیے کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ مہربانی، اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اور پھر بتاؤ تمہارے پاس تمہارا ہے کیا؟ تمہارا وجود بھی ہمارا دیا ہوا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا عطا کیا ہوا ہے۔ کیا وہ اور تم اپنے مملوکہ امور میں جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں برابر ہو سکتے ہیں کہ جیسے تم ان میں تصرف کرتے ہو ویسے وہ بھی کرتے؟ اپنے غلاموں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اللہ تعالی ان کو بتا رہا ہے۔ تمہارے جو مملوکہ کا مطلب جس کے آپ مالک ہیں، ان کے متعلق خوفزدہ ہو جاتے ہو، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ تمہارے یہ غلام کہیں کوشش کر کے کوئی تصرف کر کے مستقل طور پر مالک نہ بن جائے تمہاری چیزوں کے، تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ یعنی وہ جو تمہارے جیسے امور اور اشیاء کے مالک ہیں ان کے پاس بھی ہے، تم اپنے جیسے لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہو، جبکہ تمہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے برابر نہ ہو جائیں، یوں نہ ہو جائیں۔ سوچو، حالانکہ کوئی چیز تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا نا، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالی۔ ای امانت چند روزہ نزد ما است، یہ میرے پاس چند دن کے لیے ہے اور اللہ کی امانت ہے، تو امانت میں اللہ کے حکم کے مطابق کرو نا، جو مالک ہے اس کے حکم کے مطابق کرو۔ مگر تمہاری جن چیزوں کے تم مالک ہو، تمہارا سامان ہو، تمہارے غلام ہو، تمہارے کنیزیں ہوں، یہ چند روزہ، اور کچھ تمہارا اپنا بنایا پیدا کردہ بھی نہیں ہے، اس میں تم اپنے جیسے انسانوں کی شرکت پسند نہیں کرتے، تو پھر تم اپنے معبود حقیقی کی معبودیت، جو اللہ کی ذاتی خصوصیت ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں کسی کو کیوں شریک بناتے ہو؟ یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، مگر اس میں تم کسی کو شریک بنانے سے خوف زدہ کہ یہ مالک نہ بن جائے، میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، رب کا ہی دیا ہوا، اس میں شراکت پسند نہیں کرتے، تو اللہ کی ذات میں کیوں کسی کو شریک بناتے ہو؟ اللہ تعالی ہر طرح کے شریکوں سے
جب تم اپنے جیسے بندوں کو اپنے مال میں شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کچھ اور۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اس بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ سنیں، ہم لوگ عقیدہ توحید رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں کہ جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، خود اللہ بھی کسی کی اولاد، ماں باپ نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ جس طرح آپس میں ہم رشتے ناتے، وہ رشتوں ناتوں سے پاک ہے، جسم سے، جسمانیات سے پاک۔ میں نے پھر آپ کو بار بار یہ آیت کے الفاظ سنائے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک ہونا، میں آپ کو دوسری طرح بھی سمجھا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ایک وہ جس کے دو برابر آدھے ہو جائیں گے، یا ایک وہ جو دو کا آدھا ہے۔ ہم اس طرح بھی اللہ کو نہیں مانتے عددی لحاظ سے۔ اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عددی لحاظ سے ایک ہے۔ گندم اور چیز ہے، چاول اور چیز ہے، لکڑی اور چیز ہے، لوہا اور چیز ہے، نوع، جنس، اس لحاظ سے بھی اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اس کو واحد حقیقی مانتے ہیں کہ جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں۔ یہ عقیدہ توحید بنیاد ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں۔ ذات، صفات، اسماء، افعال۔ اسماء نام ہو گئے، افعال کام ہو گئے۔ اللہ کی ذات، صفات، اس کے ناموں کاموں میں کوئی بھی اس کا شریک، اونچی کہیے۔ پھر آپ کو سمجھایا تھا اللہ کے نام کچھ ایسے ہیں، اللہ نے بندوں کے لیے بھی وہ نام لیے۔ مثلا سمیع اور بصیر کی آپ کو مثال دی تھی میں نے۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اللہ سنتا دیکھتا ہے، یہی لفظ بندے کے لیے بھی قرآن میں ہے۔ تو سمیع اللہ بھی ہے، سمیع بندہ بھی ہے، بصیر اللہ بھی ہے، بصیر بندہ بھی ہے، مگر لفظ ایک ہے، حقیقت ایک۔ جیسا اللہ دیکھتا سنتا ہے، بندہ ویسا دیکھتا سنتا نہیں۔ اللہ کا دیکھنا سننا اس کا اپنا کمال ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ ہمارا دیکھنا سننا اللہ کی عطا سے ہے، جتنا ہے ہم اس سے زیادہ دیکھ سن سکتے نہیں، فرق ہے۔ میں نے پھر کہا اللہ کا کوئی کمال کسی کے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، ہمارا ہر کمال اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ فرق ہو جائیں برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں ہوا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، مگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو بتائیے پھر کیا کریں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ آپ جان لیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال سے کوئی چیز، اللہ کے قدرت سے کوئی چیز باہر، اونچی کہیے گا، نہیں۔ تو اے انسان، جب تو اپنی جو تیرے پاس تیری چیزیں نہیں ہیں مگر تو ان پر ہے، اس پر کوئی شراکت برداشت نہیں کرتا، تو سوچ
اللہ کے لیے کیسے یہ باتیں کر رہا ہے؟ تجھے خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالی پاک ہے، کوئی اس کا کسی طرح شریک ہو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے ہو لیے بغیر جانے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اسے کون ہدایت کرے جسے رب نے گمراہ کیا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں آپ کو کچھ باتیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی بات، انسان کا عقیدہ، اسلامی عقیدہ جو قرآن حدیث سے بنتا ہے اور دل میں جما لیا جاتا ہے، نقش کر لیا جاتا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ یقینی ہونا چاہیے، عقیدہ شک والا نہیں، شبہ والا نہیں، یقینی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ظن، گمان، عقیدوں میں تقلید کا، ظن کا، گمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تقلید ہم مسائل میں کرتے ہیں، عقیدوں میں نہیں کرتے۔ قرآن حدیث کے ہم پابند ہیں، قرآن حدیث کے مطابق کوئی بات کرے گا مانیں گے، اس کے خلاف کرے گا تو ہرگز مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں جن لوگوں نے غلط باتیں کی کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ بہت بھاری ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بوجھ سے کرسی چڑ چڑ کرتی ہے، معاذ اللہ، جنہوں نے ایسی باتیں کی، اللہ سیڑھیاں اترتا ہے، یہ جتنی باتیں کرنے والے ہم ایسوں کو مانتے نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتہ ہوتا، بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، ایسی بات کرنے والا بھی ہمارے نزدیک مسلمان نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب جاننا چاہتا ہے تو پتہ کر لیتا ہے، ایسی بات کرنے والا بھی مسلمان۔ اللہ اپنے وعدے کے، اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ بات بدل سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو ایسا کہتے ہیں ہم ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے لیے کسی عیب کی کوئی گنجائش مانتے نہیں، وہ پاک ہے، جیسا وہ پاک ہے کوئی اور پاک نہیں۔ یہ میں کیوں باتیں سنا رہا ہوں آپ کو؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ آیا جو آپ نے سنا ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، جب لکھا تھا تو یہی ہونا تھا، لکھا ایسا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اے انسان، تو لکھا ہوا پڑھ کے عمل کر رہا ہے؟ میرا سوال ہے، جو یہ کہتا ہے ایسے ہی لکھا تھا، تو کیا تو نے کرنے سے پہلے پڑھ لیا تھا؟ جواب دیجئے، اونچی گئی ہے۔ کیوں؟ تو نے کیا اپنے ارادے اور اختیار سے۔ جتنا تجھ کو اللہ نے ارادہ و اختیار کی قوت دی ہے،
تو نے اس سے کیا ہے تو پھر اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ تو نے کیا اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، جانتے بوجھتے، اور کہہ رہا جی ایسے ہی لکھا تھا، تو نے لکھا ہوا پڑھ کے نہیں کیا، تو نے اپنے ارادے سے کیا، اختیار سے، اور تیرے ارادہ و اختیار کے لیے پوری رہنمائی کی گئی، قرآن آیا، نبی آیا، معلومات دی گئی، تجھے پوری طرح بتایا گیا۔ تو اب اگر تو کر رہا ہے تو اس عمل کا خود ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ایسے ہی لکھا تھا، تو نے کیا اپنے ارادہ و اختیار سے، اب تو اس کا جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، جزا سزا کے حوالے سے۔ سنیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ عاجز آ جاتا ہے، معاذ اللہ، تو ایسا کہنے والا مومن ہوگا؟ معتزلہ آئے، جبریہ، قدریہ، کتنے فرقے آئے، انہوں نے طرح طرح کے اعتراض کیے، اب تو خیر وہ نہیں رہے، مگر بیماریاں چھوڑ گئے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی ایک نہیں، وہ جسم وغیرہ سے پاک ہے، کسی عیب کا، کسی گناہ کا، کسی غلطی کا ہم کوئی معمولی سی بھی کمزوری کا تصور اللہ کے لیے کر سکتے نہیں۔ اس معاملے میں جن لوگوں نے ٹھوکر کھائی، نہیں سمجھے بات کو، ٹھوکر کھا کے انہوں نے جو کچھ غلط کہا، لکھا، اپنے ایمان سے گئے۔ اب آ جائیے اگلا مسئلہ، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب یہ سوال آیا، یعنی جب اللہ تعالی بندے کے اپنے اختیار پر گمراہی پیدا کرتا ہے تو اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں، آپ اس جملے سے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس بندے نے اپنے اختیار پر، جو اللہ نے اس کو ارادہ و اختیار دیا، اس نے اس کے استعمال پر جو کچھ کیا، اس بندے کو عقل بھی دی گئی، تمیز بھی دی گئی، سمجھ بھی دی گئی، رہنمائی بھی دی گئی، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، غلطی کرتا ہے، تو بتائیے پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بندہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اب چونکہ بات تقدیر کی ہے، بڑی نازک ہے، میں کوشش کرتا ہوں آسان کر کے سمجھا دوں۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت ہی نازک بات ہے، سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ بنایا، خیر و شر دونوں قوتیں اسی نے بنائیں، اچھی بھی اور بری۔ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات نہ ہوتی تو دن کا پتہ چلتا، بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کا پتہ چلتا۔ لفظ بو ہے، مگر بری ہو تو بدبو کہتے ہیں، اچھی ہو تو خوشبو کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ضد اسی سے ہی پہچانتے ہو نا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے بس بنا دیتا، مشین کی طرح، روبوٹ، بس مشین بھری ہوئی ہے، اس میں جو پورا ہے اسی طرح چلنا ہے، تو پھر کیا تھا؟ یہ جو عقل دی، اختیار دیا، ارادہ دیا، اسی سے ہی تو سارا کچھ کرتے ہو۔ جانوروں کی طرح نہیں ہو، تمہیں عقل دی گئی ہے، سمجھ دی گئی ہے، اس سمجھ کے لیے رہنمائی دی گئی ہے، تو پہچانو۔ انسان محض تقدیر پر بات کرتے ہوئے اپنی عقل سے چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ موٹی بات، اللہ نے مجھے بے بس نہیں بنایا، مجھے ذرا زور سے کہیے، اور پورے اختیار والا بھی نہیں بنایا، بے بس بھی نہیں بنایا، اور پورے اختیار والا بھی۔ جتنا مجھے اس نے طاقت دی، جتنا اختیار دیا، اس کے لیے میری رہنمائی کی۔
مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے، کیسے برتنا ہے، اس کی پوری رہنمائی۔ اب میں اس کے مطابق نہیں کروں گا تو میں خود ذمہ دار ہوں یا نہیں؟ اور آسان کر دو، مشین لاتے ہو آپ، کوئی بھی چیز خریدتے ہو، اس کے ساتھ یا تو کاغذ لگا ہوگا، یا زیادہ بڑی چیز ہوگی تو چھوٹی سی کتاب، موٹی ہوگی، بڑی مشین ہوگی بڑی کتاب، اس میں طریقہ استعمال، کیسے استعمال کرنا ہے، انگلش والے اس کو مینول کہتے ہیں، ہاؤ ٹو یوز۔ اگر آپ اس کے خلاف کریں گے، بتائیے وہ مشین آپ کو صحیح رزلٹ دے گی؟ پوچھ رہا ہوں، اتنی سمجھ تو آپ میں ہے، اس کے مطابق استعمال کریں گے، وہ چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے وہ فائدہ دے گی، اسی طرح چلے گی۔ اس کے خلاف کریں گے تو نتیجے میں وہ بیکار ہو جائے گی۔ سمجھو اے انسان، تجھے اللہ نے بنایا ہے کائے کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہاں مطلب ہے کہ اس کو پہچانو، اے لیعرفون، اس کو پہچانو اور اس کی بندگی کرو۔ اے انسان تو رب کو پہچان، یہ آسمان، یہ زمین، یہ رنگ، یہ موسم، یہ ساری چیزیں دیکھ، ہر چیز سے تجھے اللہ کی پہچان ہوگی۔ اب تجھے ملی ہے عقل تمیز کے لیے، اس عقل کی رہنمائی کے لیے تجھے اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی، نبی بھی آئے، پورا انتظام۔ اب بھی اگر تو اس کے مطابق نہیں چلے گا تو بتا پھر تو صحیح کرے گا یا غلط کرے گا؟ سیدھی سی بات۔ تو غلطی کا ذمہ دار ہم خود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو انسان خود گمراہ ہوتا ہے کب؟ جب اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرے۔ مجھے اختیار ہے یا نہیں کہ میں بت کو نہ مانوں اور رب کو مانوں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو میں غلط استعمال کروں تو ذمہ دار میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اللہ تعالی نے سب کا حال لکھ دیا اپنے علم سے۔ اس کے علم میں یہ نہیں ہے کہ جب بندہ کرے گا تو پتہ چلے گا، نہیں، وہ جانتا ہے سب کچھ، پوری کائنات کے بارے میں وہ جانتا ہے، اس نے لکھ دیا ہے۔ مگر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، تو ذمہ دار ہم ہوئے۔ قرآن ہے، پڑھ رہے نہیں مان رہے، مثال کے طور پر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن میں ہے، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو کیا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ وہ قرآن پڑھ کر غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے، غلط سمجھ کر یا غلط عمل کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، تو ذمہ دار وہ ہوئے یا قرآن ہوا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مثلا قرآن میں جھوٹے پر لعنت ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہا، غلط کر رہا ہے، تو مجرم کون ہوا؟ بندہ ہوا۔ تو یاد رکھو، ہم اللہ کے لیے جو مانتے ہیں اس کو، اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو غلط کہہ دیا۔ اب شفا کون دیتا ہے؟ آپ دوا کا نام کیوں لیتے ہو؟ میں نے فلاں دوا کھائی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، میں نے جناب فلانی دوا، میں گولیوں کے نام کتنے، پین کلر، جی فلانی کھا لی، پیناڈول کھا لی، یہ کھا لی، وہ کھا لی۔ آپ کہتے ہیں جی میں وہ کھائی تو شفا ہوئی، تو شفا اس گولی نے دی ہے یا اللہ نے دی ہے؟ مگر آپ نے نام تو اس گولی کا لیا۔ میں جی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے ٹھیک کیا، ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمجھا رہا ہوں بات کو، دوا میں اثر رکھنے والا اللہ، غذا میں اثر رکھنے والا اللہ۔ اللہ نہ چاہے دوا اثر کرے گی؟ کتنی بار آپ کو میں نے سمجھایا، چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل کی گردن پہ کیوں نہیں چلی؟ آگ کا کام جلانا ہے، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ کو جلانے کی قوت دینے والا،
چھری کو کاٹنے کی قوت دینے والا اللہ تعالی ہے، وہ جب چاہے قوت لے لے۔ دوا میں اثر رکھنے والا اللہ ہے، اللہ اثر روک لے، وہی دوا کبھی آپ کو شفا دے، کبھی آپ کھائیں کچھ اثر نہ ہو۔ اللہ نے اثر دینا ہے تو ہوگا نہیں، اگر وہ روک لے گا تو کوئی چیز اثر کر سکتی نہیں۔ فرق ہے۔ تو دوا میں بھی اثر اللہ نے رکھا ہے، بندے میں بھی اثر اللہ نے رکھا۔ آپ سب ایک جیسا دیکھتے ہیں، ایک جیسا سنتے ہیں، ایک جیسا سونگھتے ہیں، فرق ہے۔ میں نے خود آپ کے سامنے اینک لگائی ہوئی ہے، میں اتار دوں مجھے دور کا دھندلا نظر آئے گا۔ بعض ایسے تیز ہیں، کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ کوئی کسی کے کان میں گھس کے آپ اونچی اونچی بولیں تو سنائی نہیں دیتا، کوئی خسر پسر بھی سن لیتا ہے، جس کو وسپر کہتے ہیں آپ۔ ہر ایک ہی اسکول میں 50 لڑکے ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، استاد بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اسکول بھی ایک ہے، مگر سب کا ذہن ایک جیسا ہے۔ پڑھانے والا استاد ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، مگر کوئی فیل ہو رہا ہے، کوئی پاس ہو رہا ہے، کوئی فرسٹ آ رہا ہے، سب کا حال ایک جیسا ہے۔ تو سمجھو اس بات کو، انکار کیوں کرتے ہو کہ نہیں جی؟ تو اللہ تعالی جسے چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا فرمائے، تو اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے۔ پہلی یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ انسان محض مجبور پیدا نہیں کیا گیا کہ مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اختیار دیا گیا، ارادہ دیا گیا، عقل اور طاقت دی گئی، لیکن اتنی بھی نہیں دی گئی کہ جو مرضی کر لے، اور اتنی بھی نہیں دی گئی کہ کچھ نہ کر سکے۔ جتنی دی گئی ہے طاقت، وہ اس اپنے ارادے، اختیار، طاقت سے کرتا ہے، اور اسی کا جواب دار ہے، اسی کا جواب دار ہے، اسی کے مطابق اس نے جواب دینا ہے۔ تو ذہن میں رہے اللہ تعالی کے بارے میں مشرکین کا ہمارا جیسے عقیدہ ایک نہیں ہے۔ مشرکین اور ان کا عقیدہ وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی دھونس، ان کا زور اللہ پر مانتے تھے۔ ہمارا کسی نبی ولی کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ۔ جب فرق ہو جائے برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، تم مزاروں پہ چڑھاتے ہو، وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، تم اللہ والوں کے پاس جاتے ہو، تو دونوں کا معاملہ کیا ایک جیسا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، بتائیے ظالم ہیں یا نہیں؟ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، واضح فرما دیا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے۔ اور بخاری شریف میں نے آپ کو بتایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا قول موجود کہ مخلوق میں سب سے برے وہ ہیں جو بتوں، کافروں، مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ وہ بت ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر جنہوں نے عدل نہیں کرنا، انصاف نہیں کرنا، وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے مسلمانوں کو مشرک بنانے کا، تو ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے ہر چیز انسان کو واضح کرتی ہے، بشرطے کہ وہ سمجھنا چاہے۔ جو سمجھنا نہیں چاہتا، وہ میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنی خواہشات پہ چلنے والے، وہ جو لوگ ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ بتا دی بات، آپ کے ذہن میں رہے اچھی طرح۔ بہت سے لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اللہ کو وہ مانتے، کیونکہ غلط ماننا یہ ماننا کہلا سکتا۔
ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہی باندھتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا۔ اللہ کے لیے کسی عیب، کسی نقص، کسی خامی کی کوئی گنجائش سوچنا بھی غلط ہے، ہونا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی۔ تو جنہوں نے اللہ کے بارے میں غلط باتیں لکھی ان کا ایمان درست۔ آپ کہیں گے کنہوں نے لکھی؟ مسلمان کہلانے والوں نے لکھی، کتابیں ہیں۔ لکھ دیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اور یہاں تک لکھا کہ اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ۔ تو بولو جو ایسا کہہ رہے مومن رہے، ان کی نماز ہوگی تو ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ جی اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، پہلے سے بندہ کر لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے معاذ اللہ مسلمان ہے اونچی، بتا رہا ہوں آپ۔ اللہ تعالی کا قادر و قدیر ہونا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں، اگر عقیدہ توحیدی مفصل بیان کروں کتنے جمعے لگ جائیں۔ وہ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، یہ دونوں لفظ اللہ کے لیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہ اول ہے، آخر ہے، وہ باطن ہے، وہ ظاہر ہے۔ اول کیسا اول ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ ایسا اول ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، نو بگننگ۔ وہ آخر ہے، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا، اس کے علاوہ جتنے اول جتنے آخر ہیں ان کی ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی۔ لا متناہی، نہ ختم ہونے والی خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ حد مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی حد۔ اب یہاں حد کا لفظ آیا ہے تو ایک مسئلہ یاد کر لیں، آپ لوگ کچھ لوگ بہت غلط بول جاتے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ مثلا کہتے ہیں بے حد شکریہ آپ کا، آپ کے منہ سے نکلتا ہے آپ کا بے حد شکریہ، آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے بے حد افسوس ہوا آپ کا، یہ آپ کہہ جاتے ہیں۔ بے حد کا لفظ صرف اللہ کے لیے، بے حد کا لفظ اللہ کے لیے، بے حد شکریہ اللہ کا، بے حد کا لفظ اللہ کے لیے۔ ہمارے لیے کہیں آپ بہت کہہ لیں، بہت زیادہ کہہ لیں، بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، بے حد آپ کو حد معلوم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان دی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، مگر ہماری یہ باتیں ہم بے حد کہہ جاتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ نہیں، بہت زیادہ شکریہ، بس بے حد کہہ سکتے نہیں۔ سمجھائی میں نے؟ بہت افسوس ہوا، آپ کہتے ہیں بے حد افسوس ہوا، بے حد کی بات نہیں، بہت زیادہ، بہت افسوس۔ یہ مسئلہ آیا تو بتا دیا۔ اللہ تعالی کی کوئی حد بے حد و بے حساب اسی کی ذات۔ جس کسی کے پاس جو کچھ ہے اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی، آپ کی زبان پر ایک ہلکی سی طے ہے، بہت ہلکی سی طے ہے، جس سے آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، میٹھا ہے، بڑا مزے کا ہے، وہ بہت باریک سی ایک طے لیئر ہے۔ اللہ اس کو ختم کر دے، آپ ذائقہ محسوس کر سکتے ہو؟ کہا تھا نا یہ جب لوگوں کو کووڈ ہو گیا تھا، کورونا کے، اس میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ایسی زبان کی کیفیت بتائی تھی آپ کو۔ آپ خود بھی کہتے ہیں جی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت لے لے کہیں سے لا سکتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ پیس میکر بنا لیا، دل تو بنا لیا، لیور
دوسرے اعضاء بنا لیے، نقلی بنا لیے، کیا وہ اسی طرح کام کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے بنائے ہوئے؟ ان میں وہی خاصیت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے گمان کر لیا تم نے؟ اللہ کے شریک کیسے ٹھہرا لیے؟ کسی نے بت بنا لیا لکڑی کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے پتھر کا، کسی نے سونے چاندی کا، کیسے ان کو شریک بنا لیا؟ اور تمہارے پاس رب کے دیے ہوئے ہیں، تمہارے مال ہیں، تمہارے غلام ہیں، تم ان کو اپنے شراکت میں قبول نہیں کرتے، اللہ کے لیے کیسے کر رہے ہو؟ انہیں کیوں اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے بنا کر خود پوجتے ہو اور پھر ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ بتایا گیا ان کو۔ پھر دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ایک کہاوت اللہ بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال، ہاتھ کا مطلب جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیے، کما لیے، ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ بات پوری میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تمہارے پاس غلام ہیں، کنیزیں ہیں، مال ہے، تم اس میں کسی کی شراکت پہ راضی نہیں ہوتے، تمہیں لگتا ہے تمہارے یہ غلام کہیں جناب قبضہ نہ کر لیں، مالک نہ بن جائے، یعنی وہ تمہارے جیسے ان کے پاس بھی چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کے مالک، مگر تمہیں اپنی چیز میں ڈر لگتا ہے کہ جی ہماری چیز کے مالک نہ بن جائیں، یہ قبضہ نہ، تو اپنے جیسے انسانوں کی شرکت پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر رب تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ تمہارے پاس تمہارا تو اپنا کچھ ہے نہیں، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، پھر اس رب کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کا شریک بنا دیتے ہو، مٹی اس نے بنائی، پتھر اس نے بنائے، لکڑی اس نے بنائی، اسی کو اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ کیسے لوگ ہو؟ عقل والے نہیں ہو، سمجھدار ہو تو دیکھو یہ دلائل اس طرح بیان کرتے، اس طرح کی تفصیل کہیں اور نہیں ہوگی، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ تم عقل والے ہو تو سمجھو۔ رب کی بنائی ہوئی چیز کو رب کا شریک بنا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ مثال دی، غلاموں کی، مال کی مثال دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگلی آیت میں نے پڑھی، سنو، اللہ فرماتا ہے ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے، اے انسان تو خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ دھیان سے بات سن لیں، خواہشوں کا ہونا بری بات نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خواہشوں کا ہونا، غلط خواہشیں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک شخص کو خواہش ہے کہ میں گناہ کروں، ایک شخص کو خواہش ہے میں نیکی کروں، دونوں خواہشیں ہیں تو بری خواہش بری ہوگی، اچھی خواہش اونچی کہیے اچھی ہوگی۔ خواہشات کی تہذیب کرنا، غلط خواہشوں کو نکالنا، ختم کرنا، اچھی خواہشوں کو رکھنا، لیکن جو بن جائے خواہشوں کا غلام، اس کے لیے اس کی خواہشیں ہی سب کچھ ہوں اور کچھ نہ ہو، تو بتائیے ایسا شخص پھر کچھ پاتا ہے؟ وہ خواہشیں اس کی
آج ایک ہے، صبح کچھ اور تھی، دوپہر کچھ اور ہے، شام کچھ اور ہے، روز بدل رہی ہے، وہ انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو کچھ ملتا۔ اسی طرح یہ جو غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے سوا بتوں کی یا چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے حقیقت کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بغیر جانے دیکھتے نہیں ہیں، توجہ کرو، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، پھر بھی بس کر رہے ہو۔ تو اسے کون ہدایت کرے جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ یہ بات میں نے آپ کو ابھی سمجھا دی۔ یعنی جب اللہ تعالی بندے کے اختیار پر، کہ جتنا اختیار اسے ملا ہے اس پر گمراہی پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہدایت کا کوئی سامان نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کے لیے کوئی مددگار، اونچی اور اونچی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی غلط مطلب نہ لے۔ ہدایت ہادی، ہدایت دینے والا ہادی، اللہ تعالی ہر کمال رکھتا ہے ذاتی طور پر۔ پھر دھیان سے سن لیں، بار بار سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر شبہ نہ آئے۔ ہر کمال والا اللہ ہے، اور اللہ کا ہر کمال اس کا ذاتی۔ یہ دو باتیں بنیادی یاد رکھیں۔ اللہ کا کمال کسی کے قبضہ و اختیار میں نہیں، بندے کا کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اللہ سے کوئی کمال چھین سکتا ہے؟ بندے کا کمال چھین سکتا ہے؟ اللہ کے کمال کی ابتدا انتہا نہیں ہے، بندے کے کمال کی ابتدا انتہا ہے۔ اللہ کا کمال کوئی قابل فنا، ختم ہونے والا نہیں ہے، بندے کا کمال قابل فنا ہے۔ فرق بنا، اتنے فرق آپ نے سیکھ لیے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا اتنے فرق ہیں تو پھر برابری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے جتنا کمال دیا ہے اتنا ہی مانا جائے گا، جتنا نہیں دیا ہے وہ مانا نہیں جائے گا۔ اب میں اور آپ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کریں گے، قرآن حدیث کے مطابق کریں گے۔ جب اللہ یہ فرمائے کہ اپنے پیارے کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو پھر اب میرے فیصلے کی گنجائش رہی؟ مجھے اللہ کی عطا ماننی ہے، یعنی آنکھ بندے کی ہوگی، قوت خدا کی ہوگی، پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھے گا بھی، سنے گا بھی۔ کس نے کمال دیا ہے؟ مانیں گے، انکار نہیں کریں۔ بتوں کے لیے پورے قرآن کو پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں ہے کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں؟ ذرا زور سے کہیے۔ مگر اسی قرآن میں اللہ والوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے۔ میں قرآن کا پابند ہوں، قرآن بتا رہا ہے بت چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ اللہ والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ ہمیں جب اتنی بات معلوم ہو گئی، اس کے بعد ہم اللہ والوں کو اور کیا بتوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ تو جنہوں نے کیا وہ ظالم ہیں۔ وہ بتوں والی آیت مسلمانوں پہ لگا کے ظلم کرتے ہیں۔ تو ذہن میں رہے، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان محض مجبور نہیں ہے، محض پوری طرح اختیار والا نہیں ہے، اس کی جتنی طاقت ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں، فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی،
دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا دونوں اٹھا کے کیسے کھڑا رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا اتنا اختیار ہے، یہاں آ کے تو بے بس ہے۔ تو جتنا اختیار دیا گیا، جتنی طاقت دی گئی، اس کے مطابق ماننا چاہیے، اس کے مطابق ماننا۔ ہم پوری طرح با اختیار نہیں ہیں، بالکل مجبور اور بے بس بھی، اونچی کہیے گا نہیں۔ آپ نے اتنی بات سن لی، جتنا ارادہ و اختیار ملا ہے، جتنا ملا ہے، اس کا استعمال کرنے کے لیے رہنمائی بھی ملی ہے۔ اس کے مطابق کریں گے ثواب پائیں گے، اس کے خلاف کریں گے تو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ہدایت کا مسئلہ تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہادی ہے، ہدایت کا خالق ہے۔ جس کے لیے اللہ نے ہدایت بنائی ہے اس کو ملے گی، جس کے لیے نہیں بنائی اس کو مل سکتی اونچی اور اونچی۔ یاد کر لیں، اسی رب کا قرآن میں ارشاد ہے اپنے حبیب کے لیے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ ہر قوم کے لیے ڈرانے والے بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں۔ تو اللہ نبی کو ہادی فرما رہا ہے، نبی ہدایت دیتے ہیں یا نہیں؟ جو مانتے ہیں ذرا زور سے کہیں۔ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تبلیغ کائے کے لیے کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے نا، یا کسی اور چیز کے لیے؟ تو جب ہدایت دینے والا اللہ ہے تو یہ بستر لوٹا اٹھائے کیوں پھر رہے ہیں گلی گلی؟ کوئی ان سے پوچھے کائے کے لیے؟ جی لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے۔ تو فائدہ دینے والا، نفع دینے والا تو اللہ ہے۔ تمہارے نزدیک کوئی بندہ، کوئی نبی ولی نفع نہیں دے سکتا، تو تم کائے کے لیے تبلیغ کر رہے ہو؟ جی نفع دینے کے لیے، تو یہ کام تو اللہ کا ہے، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نقصان دینے کے لیے ہے، یہ تو کہیں گے نہیں، تو پھر نہ نفع نہ نقصان، تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے یہ لفظ آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ ان کا انکار نبی ولی کے لیے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ صرف اپنے لیے مان لیں گے کہ ہم ہدایت کا سامان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں، نبی کے لیے نہیں مانیں گے، ولی کے لیے نہیں مانیں گے۔ تو بتائیے ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ضد ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ نبی ولی کے لیے یہ کہ وہ اللہ کی عطا سے کمال والے ہیں، خود سے کمال والے، اور جتنا اللہ نے دیا اتنے کمال والے ہیں، اور ہم اس کو ناپ سکتے۔ کوئی کہے جی اتنے، ہاں بس، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کے کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ کا ہر کمال اپنا بندے کو دینے والا اللہ تعالی، اللہ جس کو جتنا دے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی۔ امریکہ کا چاند پہ جانا مان لیتے ہو، نبی کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا نہیں مانتے ہو، اس کا مطلب دماغ میں کہیں کمی ہے، سوچ میں کہیں زاویہ درست نہیں۔ روحانیات اور مادیات کے لیے تمہیں کچھ سمجھنا ہوگا، بنیاد نہیں بنے گی تو بات سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ یہ تفسیر کا بیان جاری انشاءاللہ، باقی آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت پوری دنیا میں
جو خبر سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ یہ، مقبوضہ بیت المقدس جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھ لیا ہے، وہاں پر نہتے مسلمانوں پر، عام شہریوں پر، مسلمانوں کی بستیوں پر یہود نے، صہیونیوں نے جو یلغار کر رکھی ہے، ہزاروں فلسطینی جاں بحق ہو چکے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور دوسرا دن ہو گیا کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا، بجلی بند کر دی گئی، غذا ان تک پہنچنا بند کر دیا گیا۔ اس وقت عالمی برادری کا مطلب دنیا میں رہنے والے تمام لوگ، ان کا مزاج دیکھیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہیومینٹی کا، انسانیت کا۔ تو وہ جو مسلمان جن کو مارا جا رہا ہے، وہ عورتیں، وہ بچے، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اگر واقعی انسانیت کی بات کرتے ہو تو پھر ان کو انسان کیوں شمار نہیں کرتے؟ کینیڈا میں ایک سکھ لیڈر کو قتل کیا گیا، سارے عالمی لیڈر کہلانے والے چیخے، ان کی چیخ پکار جاری ہے، ایک انسان کا قتل ہوا، اس پر اتنا شور، اور یہاں روز گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ 57 سے زیادہ اسلامی ملک کہلاتے ہیں، کاش کہ ان سب میں اسلام ہوتا، ایمان کی غیرت حرارت ہوتی، یہ سب للکارتے تو کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، مگر اپنے اپنے مفادات کے یا اپنے اپنی خواہشات کے اپنی اپنی دنیا بسائے ہوئے۔ مجھے اور آپ کو ایسے عالم میں کیا کرنا ہے؟ ہم سے یہ سوال ہے، ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حق کا ساتھ دینا ہے، حق کا، جو سچ ہے اس کے لیے ان کی آواز میں آواز ملانی ہے، ان کی حمایت، سچ کی حمایت کرنی ہے، جو سچ ہے اس کی اونچی گئی ہے، جو سچے ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، بلکہ آواز کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، جس طرح بھی ہم ان کی ہم نوائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ خود کو تنہا نہ سمجھیں، ان کا ساتھ دیں۔ سوشل میڈیا پہ دینا ہے، پرنٹ میڈیا پہ دینا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ دینا ہے، حق کے لیے ان کو آواز لگانی ہے۔ پھر مالی طور پر ان کی مدد کی ضرورت پڑے، ان کو غذا پہنچانے کے لیے، ان کو زندگی کی سہولتیں پہنچانے کے لیے، اس میں بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، جو سچے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ہم اپنے غلط کام روک سکتے ہیں، ہمارے ہاں غلط تقریبات ہیں ان کو روک سکتے ہیں، غلط خرچے روک سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں درد ہو۔ اور حدیث شریف کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک حصے میں اگر درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر واقعی مسلمان ہیں تو ہمیں ان کا درد محسوس ہونا چاہیے یا نہیں؟ قبلہ اول مسجد اقصی، ایک تو وہ گولڈن گنبد ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے۔ کون سی چٹان پہ؟ جس چٹان سے حضور براق پر آگے معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے، اس چٹان کے اوپر وہ گنبد بنا ہے جو گولڈن کلر کا نظر آتا ہے۔ اسی کی سیدھ میں آگے دیکھیں گے تو ایک سرمئی کلر کا گنبد ہے، چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، وہ مسجد اقصی کا گنبد ہے۔ وہ پورا علاقہ روایتوں کے مطابق تقریباً 70,000 نبی وہاں دفن ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام، تذکرہ پورا موجود ہے۔ اس کو گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس کو فتح کیا تھا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ آج وہ منتظر ہے کون مسلمان ہیں جو آتے ہیں اور مجھے غیروں کے تسلط سے نکالتے ہیں۔ مسلمان خون ریزی کے لیے جہاد نہیں کرتا۔ ہمارے جہاد کا مقصد قتل و غارت نہیں ہوتا، برائی کو دور کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، زخم بنتا ہے تو کیا کہو گے وہ آپ کو مارنے کے لیے کاٹ رہا ہے؟ بلکہ بیماری نکالنے کے لیے کر رہا ہے، تاکہ پورے جسم کو تباہی بربادی کا سامنا نہ ہو۔ تو آج ضرورت ہے ہم سب جاگیں اور آواز حق بلند کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ایسے حکمران نہیں غیرت مند، لیکن ہم تیرے وفادار ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، ان پر جو غیروں کی یلغار ہے اس کو ناکام بنا دے، قبلہ اول کو ان غیروں کے تسلط سے آزاد فرما دے، اور ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگ بہت بگڑ چکے ہیں۔ کرپشن جس کو کہتے ہو، بگاڑ، بدعنوانی، ہمارے اندر کون سی برائی ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ لوٹ مار، ملاوٹ، ہر طرح سے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا سمجھتے ہو؟ بچ جاؤ گے؟ زلزلے، سونامی، کتنی قسم کے ہیں سلسلے۔ میں اور آپ اگر اللہ سے اس کی پناہ نہ مانگے، اللہ کے بارگاہ میں ہم سچی توبہ نہ کریں تو پھر ہم بچ سکتے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ کچھ لوگوں کی بات ہو، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر لیتا ہے، لیکن جب پوری قوم، پوری ملت گناہ میں پڑ جائے تو پھر معافی۔ اور ہمارا حال وہی ہو گیا، ہم سب گناہ پہ راضی ہو گئے، غلط پہ راضی ہو گئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت، اس وطن کی قدر کریں، اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے حال صحیح کر کے اللہ کے فرما بردار بنیں۔ ہمیں سب کو کوشش کرنی۔ سب کے پاس موبائل فون ہے، سوشل میڈیا، آپ اپنا فیس استعمال کریں نہ کریں، فیس بک ضرور استعمال کرتے، اس پر آپ جو ہو سکے مسلمانوں کی حمایت میں، ان کی قوت بڑھانے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کو جتنی بھی چیزیں اس میں آپ کر سکتے ہیں، مثبت انداز میں، اچھے انداز میں، گالی نہیں دینی ہے۔ ہم نے اگر مدد کرنی ہے تو اچھے انداز میں، جس سے فائدہ ہو۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اپنے حکمرانوں کو مجبور کرنا ہے۔ دیکھو، روس والوں نے فلسطین کی حمایت کی ہے، انڈیا والوں نے یہودیوں کی، اسرائیل کی حمایت کر دی ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور باقی عالمی دنیا جو کچھ کر رہی ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے مطابق سوچنا چاہیے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل 14 اکتوبر ہفتے کا دن ہے، میری والدہ ماجدہ کا سالانہ عرس اور خواتین کا سالانہ میلاد شریف کل اس مسجد میں ہوگا، اوپر گیلری میں جو خواتین کے لیے ہے، دن 11 بجے سے لے کے عصر تک۔ یہ ٹائم اس لیے رکھا کہ مرد حضرات اس وقت مسجد میں نہیں ہوں گے، کیونکہ عورتوں کی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، تو صرف خواتین کا وہ پروگرام ہوگا۔ لڑکے بھی جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ آئیں، صرف خواتین کا انتظام کے لیے بہرحال جو ہوں گے کارکنان وہ اپنی جگہ۔ یہ خواتین سارا سال خود محنت کرتی ہیں، ہر مہینے 2 دن درود شریف کا حلقہ ہوتا ہے، 2 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو چاند کی، خود ہی تیاری، پڑھنا پڑھانا سارا۔ تو
تو کوئی مہمان نہیں بلایا جاتا، یہ خود نعت خوانی بھی خود کریں گے، تقریریں بھی خود ہوں گی، ان کے ہاں دعا سلام وغیرہ، اور خود ہی وہ پیسے جمع کرتے ہیں اسی کے لیے، سارے انتظامات کے لیے۔ کچھ میں اس میں ڈال دیتا ہوں والدہ کے لیے، عرس کے لیے۔ تو کل 14 اکتوبر کو یہ خواتین کا یہاں میلاد شریف ہوگا، آپ اپنی خواتین کو ضرور بھیجیے، شامل ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لازمی بات ہے، لوگوں کو پتہ ہے عرس شریف ہے، محفل ہے، کچھ نہ کچھ کھانا تو بٹے گا، مٹھائی بٹے گی یا کھانا بٹے گا۔ تو محلے کی خواتین یا کچھ آخری ٹائم آتی ہیں، بالکل آخری ٹائم، ان کو پتہ ہے کہ اب کچھ سننا نہیں ہے، بس جانا ہے، زیادہ سے زیادہ سلام ہوگا اور اس کے بعد کھانا مل جائے گا۔ تو یہ خواتین اپنے انتظام کے لیے انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ کس ٹائم دروازہ بند کر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، جب دیگوں کا حساب، ان کے ہاں پیکٹ بنے ہوتے ہیں کھانے کے، انہوں نے اپنے حساب سے لیے ہیں، اچانک زیادہ آ جائیں گے تو کہاں سے پورے کریں، تو وہ ایک ٹائم پر دروازہ بند کر دیتی ہیں، اور میں نے اس کی اجازت دی ہے ان کو کہ آپ اپنے حساب سے چلیں، جو آپ کا طریقہ ہے۔ تو جنہوں نے شرکت کرنی ہے وہ وقت پہ آئیں، میلاد میں بھی شریک ہوں، صرف کھانے میں شریک نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور خیر و عافیت سے اس کو پورا فرمائے۔